کہ کرسی حکومت پر بیٹھ جائے کوئی بھی شاید سمجھو کہ کرسی حکومت پر بیٹھ جائے کوئی بھی، لیکن انڈیا کے خواجہ نعرے تکبیر، رسالت، حضرت اعلی حضرت زندہ باد، مفتی اعظم زندہ باد، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، ہندو سلطان، خواجہ کا ہندو سلطان، تھوڑا ایک نوجوان کھڑا ہو کر کے نعرہ لگائے پیچھے، میں چیک کر لوں، تھوڑا سا چیک کر لوں۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ حضرت اعلیٰ حضرت کا نام آ ہی گیا ہے تو بالکل دل سے بالکل لائن پر آ جائے کہ ملک کے بالکل بیٹھ جائے، بالکل مفتی صاحب جا رہے ہیں انشاءاللہ، کوئی بچہ نہ ہلے گا، بیٹھ جائے ایسے جیسے خواجہ کے اونٹ بیٹھے تھے، ابھی تو گیٹ کھلنے والا ہے انشاءاللہ، رنگ پیدا ہونے والا ہے۔ بتاتا ہوں کہ مفتی اعظم کیا ہے، والا حضرت کیا چھوڑ کے مسلمان الحاجت امر دائمین اور سری جو وعدہ کرو پورا کرو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں، بالکل بیٹھ جائیں، مفتی صاحب کو آرام سے جانے دیجیے، حضرت جا رہے ہیں، تکلیف نہ دیجیے آپ۔ اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت، اے بیٹے بیٹے بیٹھ جاؤ بیٹا، پورا فیض یہاں مل رہا ہے، نظر میری فیس میری طرف، میں خوبصورت نہیں ہوں، بے شک اعلیٰ حضرت کا سپاہی ہوں، آگے بولو سبحان اللہ، انشاءاللہ رحمان نہ چور ہاریم نہ راج ہاریم، نہ کوئی چور چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی ظالم راجا اسے ہر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہی تو دیکھو شکتی ہے، یعنی کہ علم، جس کے لیے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں العلم صلاحیہ آمنت باللہ، لوگوں تم علم کے جاننے والے بن جاؤ، آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر علم کے جاننے والے نہ بن سکو تو جن کے سینے میں علم ہے ان کے ماننے والے بن۔ سبحان اللہ، تو غوث اعظم کے شہدائی اور میں تمہیں جلوہ دکھاتا ہوں بولڑا کے ریلوے اسٹیشن پر، سبحان اللہ، بولڑا کے ریلوے اسٹیشن پر حضرت پیر محر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گرد میں لپٹے بیٹھے ہیں ہمارے صوفی فخر الدین صاحب، دیکھ رہے ہیں آپ سید عمران میاں کے فیض سے رسی بسی یہ دنیا، سبحان اللہ۔ اچانک ایک من کا کالا تن کا گورا انگریز وہاں سے گزرا، دیکھا، کہنے لگا کہ بابا آپ کے گلے میں کیا ہے؟ سبحان اللہ، کی بات چلیے تو آپ سنو، کہا بابا تمہارے گلے میں سبحان اللہ کیا ہے؟ تو من کا کالا تن کا گورا انگریز پوچھتا ہے کہ بابا بتائیے آپ کے گلے میں کیا ہے؟ حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے تو بتا کہ تیرے گلے میں کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت کے گلے میں تسبیح تھی تو انگریز بولا کہ آپ کے گلے میں، اور آج کل الجھنے والے بہت ہیں، گلی چل کے آگے الجھ جاتے ہیں، حضرت جی یہ بتا دیجیے مسئلہ کیسا ہے، ایسا کیوں، ایسا کیوں؟ کیوں کا کوئی جواب ہی نہیں۔ بلبل ہند مفتی اعظم انعام پارا فرماتے ہیں صدر سے صدرہ نکال کالا اکولو بھول جا، سبحان اللہ، مکتبہ عشق میں عجب نرالی شان، سبحان اللہ، کیوں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اگر قانون ادب طے کر کے آؤ گے تو سید عمران کا فیض ملے گا، دیا سے ملت کا فیض ملے گا۔ سبحان اللہ،
बोला बाबा बताइए आपके गले में क्या है। आपने फरमाया पहले तू बता कि तेरे गले में क्या है। राइफल डाले हुए था, कहता है बाबा ये राइफल है, ये हथियार मुझे लंदन गवर्नमेंट ने इशू किया है। बात बताइए कि आपके गले में क्या है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली जब ऐसा है, दिलदार का आलम क्या होगा। एक फूल में इतनी खुशबू है, गुलजार का आलम क्या सुभान होगा। अल्लाह, बेशक। लगी भी नहीं पाते हैं, करम कर देते हैं अपने मस्तों पर। जब ख्वाजा की ये बात है तो सरकार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं, कहता है बाबा बताइए आपके गले में क्या है। हजरत पीर नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर ये हथियार तुझे लंदन गवर्नमेंट ने इशू किया है तो मुझे ये हथियार पीरा ने पीर रोशन जमीन बगदाद की दूल्हा ने अता किया। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। बाबा आपके इस हथियार का क्या कमाल है। पहले तू बता कि तेरी तो बगिया का क्या कमाल है। अल्लाह मुबारक साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं। बता। बोला अभी दिखाता हूँ। राइफल निकाला, एक एलजी का कारतूस लगाया, टैगर पर उंगली रखी, परिंदा हवा में उड़ रहा था, गोली चलाई, गोली निकली, परिंदा फड़फड़ा करके नीचे गिर गया। बोले बाबा लंदन वाले हथियार का ये कमाल है। परिंदा मर गया। नजर मेरी तरफ दिल मदीने की तरफ। हजरत सिकंदर पीर मौलवी शाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से खड़े हुए, कहा ये तो वाकई मर गया। सुने जो ये कहते हैं चिल्लों से जन्नत नहीं। परिंदा फड़फड़ा के नीचे गिरे। आप गए करीब जाकर के आपने अपने गले से तस्वीर निकाली, उस परिंदे के ऊपर रखी, फरमाया कुन बे इज़्निल्लाह, उड़ जा अल्लाह के हुक्म से। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह। उड़ जा अल्लाह के हुक्म से। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया उड़ जा अल्लाह के हुक्म से। अल्लामा इसराइल साहब गवाह हो जाता, उड़ जा अल्लाह के हुक्म से। इतना कहना था कि परिंदा फूल करके हवा में उड़ गया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परिंदा फूल करके यार थोड़ा दम से बोल दो यार भाई। सुभान अल्लाह। अब उन मुल्लाजियों से कहते ना कि परिंदा फूल करके जब परिंदा उड़ा देखते रह गया। बोले बाबा ये कैसे हो गया। हजरत सैयदना पीर मौला अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह खड़े हुए। आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ मन के काले तन के गोरे अंग्रेज छोड़, अगर के लंदन वाला हथियार किसी की जान ले सकता है तो ये बगदाद वाले आका का हथियार किसी को जान अता करता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह। जिंदाबाद। 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 अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह। करम फरमाए। स्टेज पर उन्ना तशरीफ फरमाए। मैं रिकॉर्ड बनाता हूँ। मैं ख्वाजा के भारत में रहते हो। सुभान अल्लाह। ख्वाजा के कितने मानने वाले हैं मुझे बताएं। तो ये बता दो कि तेरी सनी ये तेरा वाह। आस्तान है ख्वाजा, इसीलिए तो ये भारत महान है। और किसी की आए हुकूमत या फिर चली जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे मजार से भारत की शान है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह। जिंदाबाद। 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 मोहतरम में भी ये 2 साल पहले अन्ना हजारे जी ने ये ऐलान किया था कि सचिन को भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। देखा था आपने अमर उजाला, जागरण, भास्कर, जिस अखबार में देखो हर न्यूज चैनल पे भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। और बाद में ये ऐसा हुआ भी, लेकिन अन्ना जी से जब पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि 20 साल तक शानदार फिटनेस, बेहतरीन खेल का मुजाहरा, ग्वालियर के मैदान में अफ्रीका के 11 खिलाड़ियों को दौड़ा कर
جو ناٹ آؤٹ جو ڈبل سینچری جو لگایا ہے، تو کرکٹ جگت میں یہ ان کا کمال ہے. زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے، اب کانوں میں الفاظ کا رش کون بھولے گا. آج کے ہر نوجوانوں کو کرکٹ سے محبت ہے، مجھے غم ہے کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا. اے نوجوانوں سنو، کہا کہ بھارت رتن دے بھی دیا، لیکن یہ تو سچن کی چلی. لیکن اب اگر سنیوں سے پوچھا جائے تو تمام سنی مل کر کے یہ کہیں گے کہ تم بھارت رتن سچن کو دے دیے ہو، لیکن ہم سنی تمام سنی مل کر کے مصطفیٰ رتن تو امام احمد رضا کو ہی دیں گے. سبحان اللہ. وہ کیسے اعلیٰ حضرت کے جتنے شہزائی بیٹھے ہیں، سنو، 11 کھلاڑیوں کو دوڑا کر گھما کر کے جو ناٹ آؤٹ رن جو بنایا ہے، تو کہا کہ سچن کو دینا چاہیے اور دے بھی دیا گا. لیکن اعلیٰ حضرت کی کیسی چلی، 11 کھلاڑی یہاں پر آئے، دوڑتے رہے، بھاگتے رہے، لیکن میں تقابل نہیں کر رہا ہوں، نظر میری طرف دی مدینے کی طرف. لیکن اعلیٰ حضرت کو کیسے، تو کہا اس لیے اعلیٰ حضرت کی ایسے چلی کہ اعلیٰ حضرت اپنی حیات طیبہ میں کبھی افریقہ گئی بھی نہیں. تشریف فرمائے الحمدللہ، یہ پڑھے لکھے عالم ہیں. اعلیٰ حضرت کبھی افریقہ گئے بھی نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی کیسے چلی، اعلیٰ حضرت کی ایسے چلی، اعلیٰ حضرت کی ایسے چلی کہ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جبل الاستقامت کنز الکرامت سیدی سندی مرشدی امام احمد رضا خان جو ہے نوئیڈا کے سنیوں پہ مہربان، اعلیٰ حضرت کی کیسے چلی. اعلیٰ حضرت کبھی افریقہ نہیں گئے، اعلیٰ حضرت کبھی افریقہ نہیں گئے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جب اپنی کتاب فتاوی رضویہ کو جب افریقہ بھیجا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ایسے نہیں مانا 1-2 کتابیں پڑھ کے تو سب حضرت بنتے ہیں. اعلیٰ حضرت جس کتاب کو 14 گھنٹے میں کمپیوٹر لے رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے میں وہ ضخیم کتاب جو ہے. اور یاد رکھو کہ جہاں مل کر کے یہ چھوٹے موٹے حضرت 10-20 سال میں 2-4 کتابیں لکھتے ہیں، واہ اعلیٰ حضرت تیری عظمت کو قربان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے جب اپنی کتاب فتاوی رضویہ کو جب افریقہ بھیجا اور وہاں جب اس کتاب کو پڑھا گیا، بریلی کے تاجدار کی اس مقدس تشریف کو جب پڑھا گیا، حضرات جب اعلیٰ حضرت کی ایسا چلی کہ جب اس کتاب کو وہاں پڑھا تو ابھی چند سال پہلے حکومت افریقہ نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے افریقہ میں جو فیصلے کیے جائیں گے وہ بریلی کے امام احمد رضا کی کتابوں کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ آباد. زندہ آباد. زندہ آباد. زندہ آباد. حضرات لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع حضرت علامہ حضرت سید عمران میاں صاحب قبلہ جو اس خان وادی کے شہزادے ہیں، اے نوڈا والو بھول میں نہ آ جانا، اس شہزادے کی قدر کرو اور یاد رکھو ان کی رگوں میں کون سا خون ہے، چہرہ دیکھ کر کے پہچانو. تاریخی اعتبار سے مجموعہ شریف جہاں سے سلسلہ پہنچا، حضرت راجو کتال کو جہاں سے جو ہے فیض ملا، وہی یہ شریف کی بارگاہ ہے، یہ وہی سید عمران میاں ہے جو حضور سید افسر میاں کے شہزادے ہیں. اور انشاءاللہ علماء جب ابھی سرکار قیاس میں آئیں گے تو وہ سارے بھید کھولیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ شریف کیا ہے اور کالپی شریف کیا ہے. کالپی کے لیے جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو لکھا کہ محمد کے لیے، روزی کو رحمت کے لیے، خالق اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، اور ایرج کے لیے جب قلم اٹھایا تو لکھنا شروع کیا بہر ابراہیم مطمئنان غم گلزار کر بھیک نہیں داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے. لیکن آج جتنے دیوانے مستانے یہاں بیٹھے ہیں، ابھی مفتی صاحب قبلہ نے آپ سے ہاتھ اٹھوایا، صرف ہاتھ اٹھانے تک محدود نہ رہ جانا. سجا لو اپنی پیشانی کو، اے میرے بھائی یہ وقت آنے والا نہیں ہے تمہارا. اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ،
اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ پارانا، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا زمانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پرنام جلی ہو اور قوم کا ہر بچہ حسین ابن علی ہو۔ آج بڑا وقت بھیانک آ گیا ہے، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں دوستو، یاد رکھو کہ ہمیں ایک دن جانا ہے، ہمیں دنیا کو خیر آباد کہنا ہے، اور جب قبر میں جاؤ گے تو مصطفیٰ کے سامنے کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ آج ڈنلپ کے گدوں پر عیش کی زندگی بسر کرنے والوں سنو سنو، وہ قبر ایک ایسی بھیانک کال کوٹھری ہے جو مسلم حقیقت ہے۔ وہاں ڈنلپ کے گدے کام نہ کریں گے، وہاں ہماری اچھی قسم کی خوشبو کام نہ کرے گی۔ جب ہم قبر میں جائیں گے مٹی کی خوراک بنیں گے، کیڑے ہمیں نوچیں گے، مگر یاد رکھو مجھے کہنے کی اجازت دی جائے وہ ایک اندھیری رات ہے۔ دنیا کے جس قبرستان میں دیکھو تو اندھیرا، نوئیڈا کے قبرستان میں دیکھو تو اندھیرا، اجمیر کے قبرستان میں دیکھو تو اندھیرا، آگرہ کے قبرستان میں دیکھو تو اندھیرا، جس قبرستان میں دیکھو تو اندھیرا۔ لیکن دیوانہ رسول یہ کہے گا کہ سنو، دنیا کے قبرستان میں اندھیرا ہے، جارڈن کے قبرستان میں اندھیرا، ملیشیا کے قبرستان میں اندھیرا، ازبکستان کے قبرستان میں اندھیرا، افریقہ کے قبرستان میں اندھیرا، ملیشیا کے قبرستان میں اندھیرا، ازبکستان کے قبرستان میں اندھیرا، برطانیہ کے قبرستان میں اندھیرا، امریکہ کے قبرستان میں اندھیرا، جارڈن کے قبرستان میں اندھیرا، دنیا کے قبرستان میں اندھیرا۔ لیکن مجھے لینے کی اجازت دی جائے، بے شک ہندوستان کے قبرستان میں اندھیرا، پاکستان کے قبرستان میں اندھیرا، ملیشیا کے قبرستان میں اندھیرا، ازبکستان کے قبرستان میں اندھیرا، برطانیہ کے قبرستان میں اندھیرا، امریکہ کے قبرستان میں اندھیرا۔ لیکن نوئیڈا میں بیٹھا خوش عقیدہ مسلمان یہ کہے گا، نبی کا دیوانہ یہ کہے گا، مصطفیٰ کا وفادار یہ کہے گا، مولانا اختر رضا سنو سنو، بے شک دنیا کے قبرستان میں اندھیرا ہے، لیکن عاشق رسول یہ کہے گا کہ قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا۔